لیکن ڈلیور کچھ نہیں کرتے ہیں. تو میرا سوچنے کا انداز یہ ہے کہ کچھ ہم ڈلیور کر لیں, اس کے بعد آپ کو بتائیں, اور آپ کے توسط سے پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ ہمارے کیا چیلنجز ہیں, اور اب تک ہم کیا کر چکے ہیں, اور آئندہ کیا کرنے والے ہیں. تو آپ سب کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے, آپ کی نبض جو ہے وہ اکانومی پر بھی ہے, وہ پالیٹکس پر بھی ہے, کہ پاکستان کا جو بھی کرائسس آپ دیکھیں, چاہے وہ انرجی کا ہو, چاہے وہ ایجوکیشن کا ہو, چاہے وہ ہیلتھ کا ہو, چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کا ہو, اس کے پیچھے اگر آپ روٹ کاز ٹریس کریں تو وہ آپ کی گورننس کا کرائسس ہے. ہماری جو انسٹیٹیوشنس پاکستان میں 40 سال تک انہوں نے اس ملک کو دنیا کی سب سے فاسٹ گروئنگ اکانومی بنا کے رکھا ہوا تھا, 1950 سے لے کر 1990 تک. وہ ساری انسٹیٹیوشنس جو ہیں, چاہے آپ پی اے ڈی سی لے لیں, چاہے آپ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن لے لیں, وابڈا لے لیں, پی آئی اے لے لیں, ان کا حال جو ہے وہ خراب ہو چکا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ بھی ہائیلی پولیٹیسائز ہو گئی, اور جو میرٹ بیسڈ ہمارا گورننس اسٹرکچر تھا وہ سارا ختم ہو چکا تھا. تو یہ چیلنجز تھے جس پہ عمران خان صاحب نے اپنے مینیفیسٹو میں کہا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا نظام لایا جائے جس میں عام شہری کی جو ضروریات ہیں وہ اس کو پہنچائی جائیں. تعلیم, صحت, پینے کا پانی, سویریج, سالڈ ویسٹ ڈسپوزل, پبلک ٹرانسپورٹ, اور جو ہماری بزنسز ہیں جس کی وجہ سے اکانومی چلتی ہے, فارمرز ہیں, اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہیں, بڑے کمپنیز ہیں, ان کے راستے سے رکاوٹیں ہٹائی جائیں تاکہ ہماری اکانومی جو ہے اوپر جائے. اور اس لیے یہ جو ریفارمز کا پیکج ہے, یہ مقصد ہے ڈیلیوری آف سروسز ٹو کامن سٹیزن, ناٹ ٹو دی ایلیٹس. آپ لوگوں نے جنہوں نے میری کتاب پڑھی ہے جو میں نے 1999 میں لکھی تھی اور اب 2018 میں اس کو کیا ہے, پاکستان دی اکانومی آف این ایلیٹس اسٹیٹ, اس کا پورا جز یہ ہے کہ نہ تو اسٹیٹ جو ہے وہ غریبوں کی مدد کر رہی ہے, نہ مارکیٹس جو ہیں وہ فنکشن کر رہی ہیں تاکہ عام آدمی کو سہولت ملے. اٹ ہیز بین کیپچرڈ بائی این ایلیٹ. اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ساری ہم جد و جہد کریں. یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ 2 سال, 3 سال, 4 سال کا ایجنڈا نہیں ہے, یہ بہت لمبا ایجنڈا ہے, کیونکہ 25 سال میں 1990 سے لے کر اور اب تک بلکہ 30 سال ہونے والے ہیں, اس وقت تک جو خرابیاں ہوئی ہیں ان کو آپ نے ختم کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے. تو 4 مختصر چیزیں, کیونکہ ٹائم کی کمی ہے, تو 4 مختصر چیزیں میں آپ کے سامنے. ایک تو آئی ٹی اب اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ ٹرانسپیرنسی کے لیے حکومتی فنکشنریز کی ڈسکریشنری پاورز ختم کرنے کے لیے, اور آپ سب کو, میڈیا کو اور پاکستانی عوام کو پوری انفارمیشن پہنچانے کے لیے ہمیں ساری بزنس جو ہے اپنی وہ آٹومیٹ کرنی پڑے گی, اور آئی ٹی کا سہارا لینا پڑے گا تاکہ پاکستانی عوام کو پتہ چلے کہ کامرس منسٹری کیا کر رہی ہے, کلائمیٹ چینج منسٹری کیا کر رہی ہے. ان کے پاس ویب سائٹ ہوگی جس پہ کہ ساری انفارمیشن ہوگی. سو آٹومیشن کا جو پروسیس ہے یہ ہماری نمبر 1 پرائرٹی ہے. اس سے کرپشن بھی ختم ہوگی, ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی, ڈسکریشنری پاورز بھی ختم ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو بزنس پروسیسز ہیں کہ آپ کو اتنے فارمز بھرنے پڑتے ہیں, دفتروں میں دھکے ڈالنے پڑتے ہیں اپنا کام کرانے کے لیے. ایک دفتر سے آج نہیں ہو سکتا جی, کلرک نہیں ہے, آج فائل نہیں مل رہی ہے. اس کو سب کو فائلنگ سسٹم کو بھی سب آئی ٹی کے ای فائلنگ سسٹم سے پوری حکومت میں ہوگا. آپ نے کلک کیا, آپ نے فارم کو ڈاؤن لوڈ کیا, جو فارم میں انفارمیشن ہے وہ بھری اور اس کو اپلوڈ کر دیا, آپ کو کسی دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ہمارا ایم ہے تاکہ پاکستانی شہری کو
یہ جو دھکے دینے پڑتے ہیں اور پیسے دینے پڑتے ہیں دفتروں کے چکر کو، یہ ہم نے پورا کرنا ہے۔ اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کا سائز جو تھا وہ بہت بڑھ گیا تھا، اس کو ہم نے ری آرگنائز کیا ہے، اور اس لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ کچھ ہم نے جو کام کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ پہلے ہمارے پاس 440 مختلف ادارے تھے فیڈرل گورنمنٹ میں، جو کبھی 1950 میں بنے تھے، کوئی 1960 میں بنا تھا، جن کی اب افادیت بالکل ختم ہو چکی تھی، ان کا کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن تنخواہیں لے رہے تھے اور گاڑیاں چلا رہے تھے، پیٹرول لے رہے تھے، کرائے لے رہے تھے۔ اس کو ہم نے کم کر کے 324 کر دیے۔ اس سے جو سیونگ ہوگی وہ حکومت کے اخراجات میں کمی ہوگی، اس سے کچھ پرائیویٹائز کر دیں گے، کچھ جو ہے وائنڈ اپ کر دیں گے، کچھ مرج کر دیں گے، کچھ پروونسز کو دے دیں گے، تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر بوجھ کم ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 60% ہمارا جو ریونیو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے اور 40% ہمارے پاس رہتا ہے، تو ہمیں اپنا سائز ختم کرنا ہے۔ 71,000 پوسٹیں ایسی تھیں جو کہ خالی پڑی ہوئی تھیں 1 سال سے زیادہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ پوسٹیں بھی ساری ایبالش ہو گئیں۔ ہم کسی کو نوکری سے نہیں نکالنا چاہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ لوگوں کو روزگار دیں، ان کی روزی میں برکت دیں، بجائے اس کے کہ ان کو نکالیں گے کسی کو نہیں۔ لیکن جو پوسٹیں خالی ہو رہی ہیں، جس کی ضرورت نہیں ہے حکومت کو، وہ پوسٹیں جو ہیں ایبالش کر کے اس کی سیونگ جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے اپنے آسٹیرٹی کے لیے۔ تیسری بات یہ تھی کہ 70 سال تک ہم نے پبلک فائنینس کا کوئی لا نہیں بنایا تھا، جو منسٹری آف فائنینس چاہتی تھی وہ کر دیتی تھی۔ اب پبلک فائنینس مینجمنٹ لا میں پارلیمنٹ کے سامنے ان کو رپورٹس دینی پڑیں گی کہ یہ آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ ٹارگٹ تھا، یہ آپ نے کیوں نہیں حاصل کیا، آپ کو جواب دہی دینی پڑے گی وہاں پر۔ اور جو فائنینشیل پاورز ہیں وہ ڈیلیگیٹ کریں گے منسٹریز کو، ساری منسٹری آف فائنینس کے پاس نہیں ہوگی۔ ٹریجری رولز جو ہیں جو 1950 سے چلے آ رہے ہیں ان کو ہم ماڈرنائز کر رہے ہیں۔ سیکنڈ جو حصہ ہے وہ سب کا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کچھ ادارے ہیں جنہوں نے ہمیں بلیڈ کیا ہے۔ اسٹیل مل ہے، پی آئی اے ہے، ریلویز ہیں، اور ایف پی آر ہے جو کہ پوری طرح سے ہماری جو ریونیو کی پوٹینشیل ہے اس کو پورا نہیں کر رہا۔ پرائم منسٹر صاحب کی توجہ ہے کہ ان اداروں کو ہم ریفارم کریں، ریسٹرکچر کریں، ان کو جو ان میں خرابیاں ہیں ان کو ٹھیک کریں، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں اور یہ ایفیشینٹ اور ماڈرن انسٹیٹیوشن بن جائیں۔ یہ دوسرا ہمارا پلان ہے، اس میں کچھ کامیابی ہوئی ہے۔ فار ایگزامپل رزاق داؤد صاحب گواہ ہیں اس بات کے کہ پہلے ایکسپورٹ ریفنڈس میں آپ کو دفتروں کے چکر لگانے پڑتے تھے، اب ایک آٹومیٹڈ اینڈ ٹو اینڈ سلوشن ہے کہ آپ اپنے انفارمیشن بھریں گے سسٹم میں، کمپیوٹر پہ، اور آخر میں آپ کا جو ریفنڈ کا کلیم ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی چلا جائے گا، کسی ادارے کے ایف بی آر کے ملازم کے تھرو آپ کو نہیں جانا پڑے گا۔ اب یہی ہم انکم ٹیکس میں کرنے والے ہیں، تاکہ آدمیوں جو ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے ریفنڈ اپنے سالوں سال سے نہیں دیے، 2014 سے نہیں ملے ہیں، ان کو ہم یہ ریفنڈز جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں۔ سول سروس ریفارمز میں ہم ایک نئی چیز شروع کی ہے جو کہ یہ تھی کہ ابھی تک صرف کاڈر کے آفیسرز کو ٹریننگ ہوتی تھی، لیکن ہمارے پاس انجینئرس ہیں، ڈاکٹرس ہیں، ایگریکلچر سائنٹسٹ ہیں، اکانومسٹ ہیں، فائنینشیل انالسٹ ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ وہ 24,000 ہیں اور یہ 6,000 ہیں۔ ان کے حکومت پاکستان نے اور پرائم منسٹر صاحب نے ان کے لیے بھی برابر کا کہا ہے کہ ان کی بھی ٹریننگ اسی طرح ہو اور ان کی بھی کریئر پلاننگ اس سے ہو، تو ان کے جو فرسٹریشن ہے، ان کی ڈی موٹیویشن ہے، وہ ختم ہو۔ پرفارمنس ایویلویشن پہ یہ تھا کہ اے سی آر لکھ دی جاتی تھی، جو پسند آیا اس کو بہت ہائی نمبر دے دیے، اور جو نہیں پسند آیا اور جس سے نے سلام نہیں کیا صبح، اس کی اے سی آر جو ہے خراب ہو جاتی تھی۔
اب جو سسٹم ہے وہ آبجیکٹو ہوگا, اس میں ہر ایک کے پرفارمنس انڈیکیٹرز ہوں گے, اور ایک کمیٹی بیٹھے گی, وہ ایویلویٹ کرے گی کہ اس نے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ کیے ہیں پورے کہ نہیں کیے ہیں, اور اس کی بیسس پر 20% آؤٹ اسٹینڈنگ ہوں گے, 60% سیٹسفیکٹری ہوں گے, اور باقی جو ہوں گے 10% کے قریب وہ بلو ایوریج ہوں گے. اور جو بلو ایوریج ہوں گے ان کو ہم جو ہے ارلی ریٹائرمنٹ کے صورت میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ فارغ کریں گے. آخر میں یہ کہوں گا کہ جو ہماری پروموشن پالیسی ہے اس میں بھی پرفارمنس اور ٹریننگ کے اوپر ہم توجہ دیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ سینیورٹی کی بیسس پر جو ہے وہ اوپر جائے گا. اگر آپ میں اہلیت ہے اور آپ نے واقعی کام اچھا کر کے دکھایا ہے تو آپ پروموشن ہوگی, ورنہ جسٹ کیا میں نے 5 سال یہاں کر لیے ہیں اس گریڈ میں, اب میرا نیکسٹ پروموشن ہوگا, وہ نہیں ہو سکے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ جی. میں اب ریکویسٹ کروں گا ملک امین اسلم جو کہ ہمارے کلائمیٹ چینج یہ